بنتا جماعت کا، ہر ایک ایک فرد کا، اور جو کہ عقیدہ باطن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس واسطے عملی زندگی کے اندر جب ایاک نعبد شروع ہوتا ہے تو وہاں سے پتہ لگنا شروع ہوتا ہے کہ کس آدمی کے پاس عقیدہ ہے اور کس کے پاس نہیں ہے. اور اس جماعت کے ہر رکن کی ایک آرزو ہونی چاہیے، ایک ان کی کہ اہدنا الصراط المستقیم. وہ ان میں سے ہر انسان جو ہے، ہر جماعت کا ہر رکن، اس کا مطلوب جو ہے اللہ کی ذات ہونی چاہیے، اس کی زندگی کے ہر عمل کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے. پھر وہ یہ اگر یہ شرائط پوری ہو جائیں تو پھر وہ جماعت کی ان کے اندر ایلیجبلٹی پیدا ہو. ابھی جماعت بنی نہیں ہے، اب ان کے اندر دے آر ایلیجبل پیپل کہ وہ ایک جماعت بنا سکتے ہیں. ابھی جماعت بنتی نہیں. جماعت اس وقت بنے گی جس طرح سے کہ یہاں پر ایک آدمی کو آگے لایا جاتا ہے، اور سرور کائنات سلام اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس شخص کو تم میں سے چاہیے آئے اور آگے آ کے وہ نماز جماعت پڑھائے، اس جماعت کو لیڈ کرے، اس کی امامت کرے جو تم میں سے قرآن زیادہ بہتر جانتا ہے. یعنی منشاء خدا و رسول کو اس جماعت میں سب سے بہتر سمجھتا ہے اور سب سے بہتر عمل پیرا ہے. اس آدمی کو چاہیے کہ وہ آئے آگے، ولو کان عبدا حبشیا، وہ چاہے ولو حبشی غلام کیوں نہ ہو، اگر وہ شخص جو ہے وہ منشاء پروردگار کو سب سے بہتر سمجھتا ہے اور سب سے بہتر عمل پیرا ہے تو اس کو کہا جانا چاہیے. کیونکہ جماعت کے تمام ممبران جو ہیں ان کی خواہش کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور جو صراط مستقیم کو سب سے بہتر جانتا ہے اور سب سے بہتر عمل پیرا ہے، تو اگر ان کی آرزو یہی ہے تو پھر وہ اس کی امامت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اس کی لیڈرشپ کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اور حضرت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو قوم یا جو گروہ بھی ان کے درمیان ایک فاضل شخصیت موجود ہو اور وہ اس کی موجودگی میں ایک نااہل یا اس سے کم اہلیت رکھنے والے شخص کو اپنی امامت اس کے سپرد کر دیں، فرماتے ہیں وہ گروہ کبھی رستگار نہیں ہوا کرتے، کیونکہ وہ ابتدا میں ہی غیر عادلانہ حرکت کر دیتے ہیں کہ ایک اہل فرد پرسنالٹی کی موجودگی میں غیر اہل فرد کو یا اس سے کم اہل اس کو آپ جب آگے لے آئیں گے رنگ کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، علاقے کی بنیاد پہ، تو آپ یعنی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ قومیں یا وہ گروہ کبھی رستگار نہیں ہوتے، کامیابی ان کے مقدر میں نہیں آیا کرتی. تو وہ جو یعنی صورتحال وہ جماعت جو ہے، وہ افراد جو ہیں اپنے میں سے اس فرد کو امیر بنائیں، ولو یہ نماز پڑھنی ہو یا عملی زندگی کی جماعت کے اندر حرکت کر رہی ہو، اس کو امیر بنائیں جو ان میں سے اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو سب سے بہتر سمجھتا ہے، اور سمجھنے کے بعد سب سے بہتر صرف اسلام نظری پہ اس کی دسترس نہیں ہونی چاہیے. اس لڑکے کو کھڑا کر دو، کھڑے رہو. اسلام نظری پہ اس کی دسترس نہیں ہونی چاہیے، اسلام عملی پہ بھی اس کی دسترس ہونی چاہیے. وہ سیلف ڈریون پرسنالٹی ہو. تو اس شخص کو جب اس جماعت کے رکن جو ہیں اس فرد کی لیڈرشپ پر منتخب ہو جائیں گے اور اس کی بات کو اسی طرح سے تسلیم کریں گے جو یہاں سکھایا جاتا ہے. یہ در حقیقت ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن دی جا رہی ہے. اصل میں آپ کو معلوم ہے کہ نماز جماعت کے آداب کیا ہیں کہ آپ پیش نماز پہ تقدیم نہیں کر سکتے، نہ تقدیم کر سکتے نہ تاخیر کر سکتے، دونوں صورتوں میں جماعت سے نکل جائیں گے باہر. یہ عملی زندگی کی جماعت کا ایک اصول سکھایا جا رہا ہے یہاں پہ. اصل میں آپ عملی زندگی میں اپنے لیڈر پہ آپ تقدیم کریں گے جب آپ جماعت سے باہر نکل جائیں گے، اگر آپ اس کے کہنے پہ تاخیر کریں گے جب آپ جماعت سے باہر نکل جائیں گے. چونکہ وہ سب سے بہتر سمجھتا ہے صراط مستقیم کو،
اس لیے جب اہدنا الصراط المستقیم تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس دور حاضر کے اندر صراط الذین انعمت علیہم ہے کیا. وہ آپ کو اس معیار کی بنیاد پر آج کے صاحبان انعام کے جو مصادیق ہیں ان کی وہ آپ کو شناخت دے گا کہ بھئی دس از دا وے. یہ معیار حق ہے اور یہ اہل حق ہیں آج کے دور کے. اور وہ آپ وہی اپنی جماعت کو شناخت دیتا ہے, رہنمائی کرتا ہے کہ آج کے دور کے مغضوب کون ہے, آج کے دور کے ضال کون ہے, اور پھر اس کے کہنے کے مطابق وہ کہتا ہے یہاں کھڑے ہو جاؤ تو پھر کھڑے ہونا ہے, وہ کہتا ہے یہاں بیٹھ جاؤ تو پھر وہاں بیٹھ. کیونکہ اس کا انتخاب ہم نے کیا ہی اس بنیاد پر ہے کہ وہ منشأ خدا اور رسول کو سب سے بہتر سمجھتا ہے اور سب سے بہتر عمل پیرا ہے. تو اگر یہ چیزیں مکمل ہوتی ہیں اور ہم اپنے میں سے اس فرد کو امیر منتخب کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم یہ ایکویشن اپنی پریکٹیکل بنا لیتے ہیں کہ نہ ہم اس پہ تقدیم کرتے ہیں, وہ رکوع میں جاتا ہے ہم نے رکوع میں جانا ہے, وہ سجود میں جاتا ہے ہم نے سجود میں جانا ہے, وہ قیام کرتا ہے ہم نے قیام کرنا ہے. وہ پھر ہمارے پاس کوئی دیر از نو وے آؤٹ. جب یہ کسی جماعت کے اندر یہ ایکویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے اور وہ امیر جو ہے وہ اس جس طرف وہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ اس کا قیام اور اس کا قعود عملی زندگی کے قیام و قعود ہوتے ہیں, بس پھر وہ جماعت بن جاتی ہے. ادروائز وہ صرف افراد کا ایک ہجوم ہوتا ہے, اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں ہوتا. جس طرح سے یعنی اس وقت کی جو ہماری مساجد ہیں, یعنی بڑی بڑی مساجد, حتیٰ کہ حرمین شریفین اللہ تعالیٰ حضرات کو توفیق دے آپ تشریف لے جائیں, وہاں جا کے دیکھ ایک ایک وقت میں لاکھوں افراد ایک شخص کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, لیکن سب فکری طور پہ منتشر. بقول ڈاکٹر اقبال کے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا, نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی. یعنی اس سرزمین پر لے جا کے لباس اتروا کے ان سے کہا کہ ایک لباس پہنو تاکہ اس اپنے اندر وحدت فکری پیدا کریں, اپنے علاقائی شناختیں جو ہیں انہیں چھوڑ دیں پیچھے, لیکن وہاں جا کے بھی وہی کچھ ہو رہا ہو. وہاں جا کے کیا, وہاں جب میں حج پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر جب پاکستان کے شیعہ حضرات ٹوٹل 4 سے 5 وہ آپس میں لڑ رہے تھے. انہوں نے وہاں پر عالمگیر قرآن تو کہتا ہے کہ حج کا مقام عالمگیر وحدت فکری و وحدت عملی پیدا کرنے کے لیے, اور وہ وہاں پر ہم وہی انجمن بازیاں اور ایک دوسرے کے خلاف لاؤڈ سپیکر اور تقریریں اور یہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ. تو اس لیے میں جو عرض کر رہا تھا کہ یہ سورہ الحمد ایک بڑی ہی نوش ساز قسم کی چیز ہے. یہ پورا چارٹر ہے جماعت کا کہ اگر یہ چیز جو ہے اس طرح سے بنتی ہے کہ اس جماعت کے افر ایلیجبلٹی کہ میں اس جماعت کا رکن رکین بن سکتا ہوں کہ نہیں بن سکتا, تو میرے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے, پھر میں حزب اللہ گروہ کا یعنی جماعت کا رکن بننے کی میرے اندر ایلیجبلٹی آ جائے گی. پہلی چیز یہ کہ میرا نظریہ کیا ہونا چاہیے, الحمدللہ رب العالمین. میری زندگی کا جو پریکٹیکل بیہیویئر ہے وہ ہونا چاہیے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور میری زندگی کا ہر عمل ایک آرزو ہونی چاہیے, اس کا ایک ہدف ہونا چاہیے, سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کلام خاموشی وہ سب کے سب ایک ڈائریکشن میں پھرے رہیں, ایک ڈائریکشن میں یونی ڈائریکشنل رہوں میں. اہدنا الصراط المستقیم. اب اگر یہ کیفیات جو ہیں یہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں تو میں ایلیجیبل ہوں. اب اس کے بعد اگر میں ایلیجیبل ہوں اس چیز کا اور میں اس فرد کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہوں جو میرے گرد و پیش کے اندر سب سے بہتر منشاء خدا و رسول کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہے, اور وہ ایک یعنی مرور زمان میں مفاد اسلام کی شناخت کو سمجھتا ہے,
ایک شجاع اور دلیرا، بس وہی اصل میرے لیے عروۃ الوثقی ہے، میں نے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ اگر وہ افراد اس پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، بس سمجھ لیجئے اب جماعت قائم ہو گئی، اور وہی شخص جو ہے وہی بتائے گا کہ، کیونکہ اس کا تو کردار جو ہے، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کلام خاموشی، وہ مجھے ڈپکٹ کرے گی میرے لیے کہ صراط مستقیم کیا چیز ہے۔ تو انشاءاللہ عزیزاً اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں، دعا گوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معارف قرآنی جو ہیں ان کو سمجھنے اور عملی زندگی میں ان پر عمل پیرا ہو